امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل طبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابت الروضہ من الکافی سے۔ بالکل صحیح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پاکستان کے ایک مشہور اینکر ارشاد حسین بھٹی نے مختلف مسالک کے علماء سے ملاقات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس میں وہ اس مسلک کے عالم دین سے اس مسلک کے بارے میں مختلف سوالات پوچھتا ہے۔ اسی سلسلے میں اس نے شیعہ مسلک کے مشہور عالم دین حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے ملاقات کی، اور ایک پوڈ کاسٹ میں اس نے مختلف سوالات پوچھے، جس میں علامہ صاحب نے بڑے ہی بہترین، مدبرانہ اور صبر کے ساتھ اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سوالات کے بڑے ہی بہترین جوابات اس کو دیے، اور اپنے مسلک کی ایک بہترین نمائندگی پیش کی۔ کیونکہ یہ پوڈ کاسٹ تقریباً 2 گھنٹے اور 20 منٹ پر مشتمل ہے، اور ہر بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ 2 گھنٹے 20 منٹ بیٹھ کر جو ہے وہ اس پوڈ کاسٹ کو سن سکے۔ اسی سلسلے میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم اس پوڈ کاسٹ کے ایک سوال کو ہائی لائٹ کریں گے، اور جو آغا صاحب نے اس کا جواب دیا اس کو بھی اپنی اس ویڈیو میں رکھیں گے، اور ان میں سے کچھ سوالات ایسے بھی ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے یا دوبارہ اگلے سوال کی طرف بڑھنے کی وجہ سے آغا صاحب کو جواب کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح طریقے سے موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس کا جواب پیش کریں۔ تو ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک سوال کو ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ آغا صاحب کے جواب کو جو ہے وہ یہاں پر بیان فرمائیں گے۔ تو آئیے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک سوال اور اس کا آغا صاحب نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ شیعہ، میں نہج البلاغہ پڑھ رہا تھا اور آپ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ جہاں شیعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعہ کی بہت تعریف کی، اپنے شیعہ کے بہت سراہا، وہاں نہج البلاغہ میں کئی خطبات جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شیعہ پر گرجے برسے مذمت کی۔ امام موسیٰ کاظم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے شیعہ کو آزماؤں تو ثابت ہو جائے کہ زبانی جمع خرچ کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں، اگر میں ان کا امتحان لوں تو ثابت ہو جائے کہ یہ سب مرتد ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں حضرت معاویہ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ اور یعنی یہ ہے فضل بن حسن بن فضل طبرسی، اور پہلی جو میں نے مثال دی وہ کتابت الروضہ من الکافی سے۔ بالکل صحیح ہے۔ شیعوں کی تعریف بھی آئی ہے ائمہ اہل بیت کی زبان پہ، اور یہ حضرت حسن والی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ؟ جی، یہ روایات بالکل صحیح ہیں جس میں مذمت آئی ہے، اور یہ ایسی ہی مذمت ہے جیسے کسی بھی مسلمان کے لیے آپ کر سکتے ہیں جو زبانی مسلمان ہے، جو شناختی کارڈ کا مسلمان ہے، جو کردار کا مسلمان نہیں ہے۔ کیا اس عنوان سے کہ جو شرائط، جو صفات، جو مقام، جو معیار ایک مسلمان کا ہونا چاہیے، کتنے اس وقت دنیا میں مسلمان، کتنے اس وقت دنیا میں شیعہ، کتنے اس وقت دنیا میں جو شیعہ صفات پہ اترتے ہوں، کتنے اس وقت دنیا میں جو سنی صفات پر پورا اترتے ہیں، تو شاید انگلیوں پہ گننے سے زیادہ نہیں ہوں گے جو اس کمال کے، اس معیار کے لوگ ہونے چاہیے جو اہل بیت اپنے شیعوں کو چاہتے تھے۔ مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے صفات الشیعہ نامی کتاب لکھی ہے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت اور ائمہ اہل بیت سے کہ ہمارے شیعہ کی یہ 18 صفات ہوں گی، تم صرف زبان سے نہیں ماننا کہ وہ کہے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہوں گی۔ مثلا یہ کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہوگا، مثلا وہ پڑوسیوں کا ایسا خیال رکھتا ہو۔ 110 صفات امام علی علیہ السلام نے صفات المتقین کے طور پر اپنے شیعوں کی 110 صفتیں بیان فرمائیں۔ کیا ان 110 میں سے 5 پر بھی آج کا شیعہ پورا اترتا ہے؟ اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو مذمت آئی ہے۔ وہ مذمت اس معنی میں نہیں ہے، وہ مذمت یہ کہ جیسا ہم چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، جیسا ہونا چاہیے ہمارا چاہنے والا، اس معنی میں مذمت ہے۔ لیکن سر یہ بڑا سخت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ
اگر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف صف آرا ہو جاتا تو یہ شیعہ غدار بن کر مجھے اپنے ہاتھوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیتے، چنانچہ میں نے سمجھا کہ باعزت طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کر لینا قید کی حالت میں مرنے سے بہتر ہے۔ یہ تو آپ ایک تاریخی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہوا تھا، کیونکہ خریدے گئے لوگ، کیونکہ ڈرایا گیا لوگوں کو، کیونکہ ان کو لالچیں دی گئیں۔ خود امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے والی ایک خاتون ہے جو آپ کے گھر کی، آپ کی زوجہ ہیں، جی اس کو لالچ دی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کریں گے، تم زہر دے دو۔ اس کے بعد جو محمد ابن اشعث نے لا کے وہ زہر دیا، شام سے زہر آیا، پوری ایک داستان ہے۔ ایسا جب ماحول ہو جائے اور لوگوں کو، یعنی گھر میں جب امام تنہا ہوں تو شیعہ اگر ساتھ نہیں دے رہے تھے اور وہ بک رہے تھے اور وہ مثال کے طور پہ ڈر رہے تھے اور وہ خوف کا شکار ہو رہے تھے، تو یہ تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں اور آپ بھی اگر اس دور میں ہوتے، پتہ نہیں کس خیمے میں ہوتے، بہت مشکل دور تھا۔ تو ایسے دور میں لوگوں کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانا یا تنہا کر دینا اور پھر سازشوں کا شکار ہو کے یہاں تک بات آ جانا کہ امام اس طرف اشارہ فرمائیں کہ اگر میں ایسا نہیں کروں تو یہ ایسا کریں گے میرے ساتھ، تو یہ تو ایک تاریخی حقائق ہیں جن کا